السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز اور اس کی بے شمار فضیلت۔ دوستو، ہم سب پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ اس کی بدولت ہر کام درست ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی سر کا پچھلے حصے میں 3 گاٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گاٹھ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جا۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری بھی گانٹھ کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا بدن سست اور بدمزاج رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی سر کا پچھلے حصے میں 3 گاٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گاٹھ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جا۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر بہت خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا بدن سست اور بدمزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا چاٹنے اور چھڑکنے کی چیزیں رہتی ہیں۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بدمزاج و بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب شیطان چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو بدتمیز اور بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز، تہجد کی نماز بھی میں ان پر ضروری قرار دیتا۔ رات میں ایک ایسا لمحہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات میں اللہ کے رسول اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آقا نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے تارے۔ حدیث شریف میں تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کے قرب، اللہ کے قریب حاصل ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ نبی رحمت کے زمانے میں ایک صحابہ ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا لے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات اور خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا، ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کی قابل ہی نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور نماز کی پابندی کریں زیادہ سے زیادہ۔